وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. محترم المقام، قابل قدر صدر انجمن، مشفق اساتذہ اکرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان نظام اور اس چمنستان ماہد کے پروانوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پر لب گشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ. محترم حضرات سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی سربلندی اور برتری کی ایک تدبیر بتلائی ہے. بڑے پرذوق لہجہ اور بھرپور اعتماد کے ساتھ بے بانگ دہل اور ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا ہے: اے مسلمانوں، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی اس دنیا کے مالک ہو، دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہے، عزت و شرافت کے تم ہی ٹھیکیدار ہو، کائنات تمہارے آگے جھک سکتی ہے، چرند پرند تمہاری اطاعت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط لگائی ہے: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. فرمایا تم ہی سربلند ہو بشرطے کہ تم مومن کامل ہو، ایمان کی حلاوت اور چاشنی تمہارے اندر ہو، یقین کامل کی دولت سے تم مالا مال ہو. فرزندان اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی جملہ اور اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے، آنکھیں کھول دی ہے، صاف طریقے سے فرما دیا ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، دنیا کی کوئی چیز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. شیر تم سے ڈر سکتے ہیں، چیتے تم سے کپ کپا سکتی ہے، دنیا کی بڑی سی بڑی چیز تمہاری غلام بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط لگائی ہے: اگر ایمان و یقین کے بعد بہاری نے تمہارے قلوب میں گلشن پیدا کر دیا ہو، ایمانی صفات اور دینی خصوصیت کے تم حامل ہو. لیکن معزز سامعین، آج کا انسان چاہتا ہے کہ دنیا اس کے آگے جھک جائے، جس چیز کو وہ چھوئے وہ سونے میں بدل جائے، 10 کے مقابلے میں اکیلا کافی رہے، اس کی عزت و شرافت کو دنیا سلام کرے، ہر تمنا اس کی پوری ہو، ہر خواہش اس کا بڑھ کر استقبال کرے. لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو یہ شرافت عظمت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب وہ خدا کی غلامی کرے، رنگ و خو کے بتوں کو پاش پاش کر کے ایک ہی حقیقی فرمانروا کا پرستار ہو. چڑھتے سورج کی پوجا چھوڑ کر مسجد حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اس کو یہ مقام تبھی حاصل ہو سکتی ہے. کسی عارف باللہ نے سچ کہا ہے: من کان للہ کان اللہ لہ. حضرات، آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے جو ایمان سے کوسوں دور حقیقی معرفت کا ان کے پاس کوئی نام و نشان نہیں، نہ ان کا کوئی مقام ہے، نہ منصب و ٹھکانہ، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے. کل جو تمام دنیا پر حکومت کرتا تھا آج جو غلام بنا ہوا ہے، کل جو سمندروں میں گھوڑے ڈالتا تھا آج جو خود پانی سے ڈرتا ہے، کل جو ہوا کے رخ موڑ دیتا تھا آج ہوا کے تھپیڑے ان کے رخ کو جھلسا دیتے ہیں، کل جو آگ سے صحیح سلامت نکل جایا کرتا تھا آج اس کی حالت کیا ہے کہ آگ کی ایک ہی چنگاری سے اس کے پورے وجود کو خاکستر کر دیتی ہے. کل جو حاکم تھا آج محکوم ہے، کل جو آقا تھا آج غلام ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ فلاکت و نکبت نے اسے گھیر لیا ہے، پریشانی و زبر حالی اس کی قسمت بن گئی ہے، اس کا ایمان شعلہ سرد پڑ چکا ہے. حاضرین، یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کا بھی پاس و لحاظ نہیں، صرف نام کے مسلمان باقی رہ گئے ہیں، مسلمانوں کی صفات تک باقی نہیں رہی. وہ جوش و ہمت، وہ جذبہ اطاعت، اخلاص و للہیت نہیں ہے. کفر ہمارے اوپر ہنس رہا ہے، باطل ہم پر خندہ زن ہے. حاضرین اکرام، آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، افریقہ کے بیشتر علاقے فتح ہو گئے. اس وقت کچھ اوباش دشمنان اسلام نے دین کی راہ میں ڈوڑے اٹکانے اور وہاں کے سیدھا سادہ نامسلموں کو بہکانا اور گلانا شروع کر دیا. اس سے بڑی رخنہ اندازی پیدا ہونے لگی تو حضرت عمر فاروق نے اس کی سرکوبی کے لیے، حالات کو معمول پر لانے کے لیے حضرت عمرو بن العاص کو افریقہ کے جنگل میں چھاونی بنانے کا حکم دیا. تو حضرت عمرو بن العاص نے افریقہ کے جنگل میں چھاونی بنائی جہاں پر افریقہ کے لوگ خود جانے سے ڈرتے تھے. عمرو بن العاص کی ایک آواز نے افریقہ کے پورے جنگلات کے چرند و پرند موذی جانوروں نے مہمانان رسول کے استقبال میں پورے جنگلات خالی کر دیے. سامعین، اندازہ
नामालूम कोई गोली चली थी या कोई बम फटा था या उस आवाज़ में जादू था। नहीं नहीं मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये क़ुव्वत ईमानी थी जिसके ज़रिए वो हर चीज़ पर हुकूमत करते थे। बरगो शजर बहरो बर हर चीज़ उनके ताबे थी। आज भी अगर वो ईमान पैदा हो जाए, यकीन की वो कैफियत पैदा हो जाए, नाम के मुसलमान नहीं बल्कि बातिन और अंदरूनी क़ल्ब को मुसलमान बना ले, तो ताक़ुती ताकतें हमसे डरने लगेंगी। किसी शायर ने कहा है, आज भी हो जबराहीन साइमा पैदा, आज भी हो जबराहीन साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुसलमान बहनों को ईमान कामिल की दौलत से माला माल फरमाया, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।